اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، اس کے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین دے گا، دولت آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے۔ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے، رب کے ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ جو بندہ پڑھ لے گا اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مسترد عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری اتوار ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پتہ نہیں پھر یہ موقع اگلے سال ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج جو قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر مت گزارنا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، یمن، سعودی عرب، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آ جائے، آپ کے ملک میں ماہ محرم کی 24 تاریخ آئے اور آخری اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ آج چھوڑنا نہیں ہے۔ میں اللہ والوں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے اور بڑی فضیلت والا وظیفہ ہے۔ یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اخلاص میں بڑی برکتیں، وسعتیں اور سعادتیں نصیب کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج ہی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو چار چاند لگوا لو۔
اللہ والوں آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کو اسی طریقے سے کر کے دے گا، آپ کے نصیب کو اجاگر کرے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیبوں کو کھولے گا۔ تو اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی تنگ دستی کو دور کر دے، نصیبوں کو اجاگر کر دے یا رب ذوالجلال۔ آج تجھے مبارک دن کا واسطہ، ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ کا واسطہ، آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں, اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے, اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے, پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے, یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے, تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا. کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے, یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے, اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے, رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے.
آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आज का आखिरी अमल और आज का सबसे खास और सबसे बेहतरीन वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल यकीन करें इस वजीफे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक को या फत्ताहू से पुकारना है। या फत्ताहू का मतलब क्या है, एक खोलने वाले। अल्लाह वालों, या फत्ताहू के मायने क्या है, एक खोलने वाले, एक रास्ते बनाने वाले। तो आप लोगों ने या फत्ताहू आखिर में पढ़ना है। ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है जिसके मायने हैं खोलने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया वजीफा है जिसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह का एक नाम या फत्ताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाए। इंशाअल्लाह आज इस नाम के तुफैल आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर दिया जाएगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आपके रस्तों की रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं या फत्ताहू पढ़ते ही आप पर रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानी रिज़्क़ से शुरू होती है और हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं घर के हालात से शुरू होते हैं। और जब आपके घरों में पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तो हालत भी संवर जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपके हालात संवार देगा तो फिर रिज़्क़ भी वाफिर मिक़दार में होगा। जब रिज़्क़ वाफिर मिक़दार में होगा तो अल्लाह वालों मोहब्बतें भी फिर बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह वालों, या फत्ताहू पढ़ के अल्लाह पाक को पुकारें। ये वो जिक्र है जो बंदिशें खोलता है, ये वो जिक्र है जो रस्तों की रुकावटों को हटाता है, ये वो जिक्र है जो हमें आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू पढ़ना है। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू दो बार हो गया, या फत्ताहू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या फत्ताहू को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। जब या फत्ताहू पढ़ ले तो उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। अल्लाह वालों, एक बात ज़हन में रखिएगा, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ वो खास हथियार है कि जब भी आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी दुआओं के जरिए मदद जरूर फरमाएगा। और ये दुआ यकीन करिए अल्लाह पाक से राब्ते का और अल्लाह पाक से मांगने का सबसे बेहतरीन जिक्र है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।